باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حاضرین کو میری طرف سے بہت بہت مؤدبانہ سلام اور خوش آمدید۔ اس دعا کے ساتھ شروعات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا دونوں میں سرخروئی عطا فرمائے اور آپ کو اپنے مقام سے نہ صرف آگاہ کرے بلکہ آپ کو اپنا منصب حقیقی عطا فرما دے۔ خواتین و حضرات، یہ بندہ ناچیز گناہگار ایک عرصے سے حق کی تلاش میں سرگرداں رہا اور آسان ذریعہ یہ تھا کہ میں کتابوں کے ذریعے سے ذہنی رسائی حاصل کروں۔ تو جو کچھ 25-30 سالوں میں میری تحقیق، میری جستجو، میں نے جو اس راستے کی ٹھوکریں کھائیں، اس کے بعد جو نتیجے اخذ کیے وہ آپ کے پیش نظر رکھنے کی کوشش کی۔ گزشتہ 3 سالوں سے مسلسل مختلف انداز سے اس ناچیز نے کوشش کی کہ عوام الناس جو طالبان حق ہیں، جو سلسلے کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کو ان کے مقصد حقیقی سے آگاہ کیا جائے کہ اصل میں تمہارا مقصد پیر کامل کے ساتھ نسبت کا ہے کیا، تمہیں کیا چاہیے حقیقی طور پہ، اور تم چاہ کیا رہے ہو، یعنی تمہیں حاصل کیا کرنا چاہیے اور تم مانگ کیا رہے، اس کے ڈفرنس کو واضح کیا جائے۔ مطالعاتی دور میں میں جیسے جیسے بڑھتا گیا، میرا کرب اتنا ہی بڑھتا گیا، چونکہ میرے پاس فرصت تھی، میرے پاس وسائل تھے، مطالعہ بھی کیا، وقت بھی تھا، تو شاید اتنا وقت عام لوگوں کی نسبت میں نے زیادہ وقت دیا جستجو میں، لیکن یہ کرب اپنی جگہ پہ بدستور قائم رہا۔ میں نے یہ جانا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں اس کو ایکسپلور کروں، دنیا کے سامنے رکھوں، تو میرے جیسے بہت سے لوگ اسی کرب میں مبتلا ہوں۔ ایک طالب اس راستے پہ جب طالب حق چلنے کی کوشش کرتا ہے، سب سے اہم مرحلہ جو ہوتا ہے وہ شیخ کامل ہوتا ہے۔ اس راستے کا تقاضا یہ ہے کہ شیخ کامل کی رہنمائی کے بغیر آپ یہ راستہ، سلوک کا راستہ اسے کہتے ہیں، طے کر نہیں سکتے۔ اور شیخ کامل چونکہ میسر نہیں آتے، لہذا کسی کی تربیت ہو نہیں پاتی۔ جب ہم رہنمائی کے لیے کسی کو اپنا رہنما تصور کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں میں 3 طبقات ہیں: عامل، عملیات کرنے والے، سجادگان، گدی نشین۔ ان کو لوگ اپنا رہنما سمجھتے ہیں، انہی کو پیران عظام کا درجہ دیتے ہیں، جو اکابرین صاحب مزار کے سجادوں پہ جو سجادہ نشین ہوتے ہیں، عموماً ہم انہی کو اپنا پیر تصور کرتے ہیں۔ جس خانقاہ میں ہمارے ماں باپ مرید ہوتے ہیں، انہی کو ہم اپنا پیر تصور کرتے ہیں۔ چونکہ روایت ہے
کہ پیر کا پکڑنا ضروری ہے، تو لہذا اسی خاندان کے کسی بھی فرد سے عموماً لوگ بیعت کر لیتے ہیں۔ اور یہاں صورتحال یہ ہے، بڑی معذرت کے ساتھ دیکھیں، میں ڈرتے ڈرتے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں ہوں محقق، میں نے جو تحقیق کی وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ شیخ کامل چونکہ عموماً گدی نشین سجادگان ایک طرح کے لینڈ لارڈ ہوتے ہیں، ان کو رسپیکٹ اتنی مل چکی ہوتی ہے، وسائل بھی ہوتے ہیں، لہذا اپنے اسلاف کی تعلیمات پر یہ عمل کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ تصور یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے جو کام کر دیا وہی ہمارے کام آئے گا، عمومی تصور تو یہ ہے۔ اب راہ طریقت میں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ شیخ کامل کے جو اوصاف ہیں وہ یہ ہے کہ خود مقام فنا فی اللہ، مقام بقاء باللہ تک پہنچا ہو اور اپنے سالک کی اس مقام تک پہنچنے کی رسائی کروا سکتا۔ اب یہاں تو ایک المیہ ہے، اتنا وقت نہیں ہے سجادگان کے پاس، مریدین کو ملنے سے ہی فرصت نہیں ہے کہ مجاہدہ، ریاضت، محاسبہ نفس، تزکیہ نفس کے مراحل سے گزریں۔ لہذا یہ کرب اپنی جگہ پہ بدستور قائم و دائم ہے۔ جو طالبان حق ہیں، جو طالبان معرفت ہیں، ان کے لیے اس بڑی اضطرابی کیفیت ہے۔ اس پر ترا یہ کہ اپنے طور پر جب کوئی انسان چند قدم اس راستے پہ چلتا ہے، مثال کے طور پہ اس راستے پہ چلنے سے مراد ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ نماز، روزہ، ورد، وظیفہ، شاید یہ ہے عبادات کا ذریعہ، طریقہ، گنتی کر کے کچھ پڑھ لینا، اس سے معاملات حل ہو جائیں گے۔ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے۔ تصوف کی تمام کتب ایک ہی بات پہ زور دیتی ہے، محاسبہ نفس، مجاہدہ نفس، تزکیہ نفس۔ اس کے بغیر آپ کوئی بھی عبادت کرو وہ کارگر ثابت نہیں ہوگی۔ تو میرے اندر جو ایک طلب تھی، تڑپ تھی، میں ازیوم کر رہا ہوں شاید آپ کے اندر بھی وہ ہو، اور وہ یہ کہ کیسے ممکن ہے کہ میں مرنے سے پہلے قرب الہی تک پہنچ جاؤں۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ میرے بہت سے دوست میری آنکھوں کے سامنے چلے گئے اور وہ مقام قرب تک نہیں پہنچے، مقام معرفت تک نہیں پہنچے۔ تو جب راتوں کی تنہائیوں میں، بالخصوص سردیوں کی راتوں کی تنہائیوں میں یہ خیال آتا ہے کہ عمر عزیز تیزی سے گزرتی جا رہی ہے، قبر قریب سے قریب تر آتی جا رہی ہے، پیر کامل کے جو اوصاف ہیں کہیں دکھائی نہیں دیتے، تو میں تو مارا گیا راہ میں۔ اولیاء اللہ کی کتب پڑھتے ہیں، ان کی سوانح پڑھتے ہیں، ان کے حالات، جب ان کے حالات سے آگاہ ہوتے ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں حضرت بایزید، حضرت جنید، حضرت سیری سکتی، رومی، غزالی، سعدی، ہم بھی ان کے قافلے میں جا شامل ہوں۔ لیکن کیا کریں، کہیں سے رحیل کارواں سنائی نہیں دیتی۔